بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دیں مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد. ثم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 3 تک. 3. اللہ پاک اپنی وحدانیت، اپنی اکتائی، اپنی خالقیت، مالکیت، رازقیت کئی طرح سے بندوں کے سامنے پیش فرما کر ارشاد فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. اتنا سب ہونے کے باوجود تم میری توحید سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اب یہ تو اللہ پاک نے فرمایا. اب جو بڑی اہم بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، یعنی مخلوق ہیں. یہ یعنی مخلوق میں نے صرف اس لیے کیا کہا ہے کہ چونکہ حضرت آدم سے بھی پہلے آپ کی شان ہے، اس لیے بشر کا پہلو میں نے مخلوق کی بات کہی ہے. اتنا پاور، اتنی عظمت ہونے کے باوجود سوچیں، قرآن پاک کی شان یہ ہے. سورہ حشر میں فاتحہ والی آیت ہم سب پڑھتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم نازل کر دیتے پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو میرے خوف سے، میری خشیت سے، اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن قلب مصطفیٰ بشر، بشر مخلوق، وہ چٹان والی مخلوق، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کا قلب ایسا مطمئن کہ اللہ خود فرما رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. میرے حبیب، آپ کو یہ جو قرآن کی آیتیں دے رہا ہوں نا، آپ جلدی جلدی مت کیجئے، میں ہوں نا، میں ان کو آپ کے سینے پر جمع کروں گا. کیا کہنا. خیر، آیت سے ریلیٹڈ بات اب کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں، ٹینشن میں اینی ٹائم رہتے تھے. یہ سب سے پلس ہے جو ابھی ہم لوگوں کے لیے بڑی کارآمد بات ہے اور کارآمد جملہ ہے. ہاں، ہے نہیں؟ اتنا پاور، اتنی عظمت، اتنی شان و شوکت، اتنا مطلب اتنا کیا، بلکہ جتنی بھی عظمتیں ہیں
مخلوق میں جن کو بھی اب ملنا ہے وہ انہی کی بارگاہ سے ملنا ہے. منبع فیض، مرکز جود و سخا سب. افضل البشر بعد الانبیاء کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا ابو بکر صدیق کو. تو اتنا سب ہونے کے باوجود اے مسلمان، نوکری چلی گئی، روزگار چلا گیا، ایسا ٹینشن کہ خودکشی کر لے رہے ہو. یہ امت محمدیہ کا شرف نہیں ہے. یہ نقطے کی بات تھی، جو حالات کے حساب سے مجھے بولنا تھا. اب میں کہہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹینشن تھا وہ فل اٹینشن والا تھا. وہ یہ تھا کہ امت ایمان کیوں نہیں لا رہی ہے. اور اسی معنی کے اعتبار سے حضور حریص بھی ہیں. نوٹ کیجئے گا، مطلق حضور کو حریص نہیں کہا کہیے. اپن ایک دوسرے کو نہیں بول سکتے. حریص بول سکتے آپ، حریص بولے تو لالچی، حرص کرنے والے. تو یہ مطلق طور پر کسی عام آدمی کو اگر بولیں تو تکلیف ہوتی ہے. حضور کے تو سارے اوصاف عالیہ ہیں، حسنہ ہے، صحیح ہے. تو حضور کو ایسا وصف کیسے مل سکتا جو معیوب ہو؟ نہیں. تو حضور حریص ہیں لیکن دولت کے نہیں، بلکہ اگر کہوں دولت حریص ہے حضور کے اشارے کی. الحمدللہ. ہاں، تو اسی اعتبار سے ٹینشن میں رہتے اور غم میں رہتے. اسی لیے دو معنی آپ کو کہہ رہا ہوں، غم زدہ اور غم زدہ. غم زدہ بولتے ہیں نا، غم کا مارا ہوا. یہ حضور کی شان نہیں ہے، یہ امت کی شان. اسی لیے وہ قوالی وغیرہ میں سنتے ہیں، غم زدو چلو، غم کے مارو چلو. تو غم زدو ہے وہ، زے کو زبر. اور غم زدہ بولتے ہیں غم کو دور کرنے والا. سبحان اللہ. دیکھیے زبر، دیکھیے غم کرنے والے کو بولتے ہیں، اور پیش دیکھیے غم دور کرنے والے کو. کہوں کہ غم بارگاہ رسالت میں پیش کرو، دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے اب مجھے یاد آ رہا ہے 2009 کی بات. ایک کلام لکھا تھا میں نے، وہ ایک شعر یاد آ رہا، پیش کر دوں. تو نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہے. یہ دیکھیے کلام میں یہی سب تو ہوتا ہے، اشارہ کہ نہ. وہ نیر غم زدہ کیوں ہے، وہ آقا غم زدہ جب ہے. سنا درد و علم رحمت نشاں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سنا درد و علم رحمت نشاں تشریف لے آئے. محمد باعث کون و مکان تشریف لے. یہ اس زمین پر بنایا تھا میں نے. بہرحال تو حضور غم زدہ ہیں اور امتی غم زدہ ہے. اب اعلیٰ حضرت نے کیا، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. تو غم زدہ، اللہ غم زدہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے آپ کو، کیونکہ غم کو دور کرنے والے ہیں. تو غم زدہ ہونا نا. اے امت محمدیہ، سوسائڈ مت کرنا، خودکشی مت کرنا. یہ اللہ پاک نے اپنے غلامی کی امانت کے طور پر تمہیں جسم دیا ہے. نبی کی غلامی میں اس جسم کا استعمال کرو. آخری لمحے تک جب کبھی تمہیں تکلیف ہو، حسین کو یاد کر لینا، علی اصغر کو یاد کر لینا، کربلائے معلیٰ کے اسیران کو یاد کر لینا، شہیدوں کو یاد کر لینا. غم کافر ہو جائے گا انشاءاللہ. خودکشی مت کرنا. حالات تو آتے جاتے رہنے والے ہیں، لیکن غلامی کا شرف یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بچاؤ. یہی قبر میں کام آئے گا، یہی حشر میں، برزخ میں، ہر جگہ کام آئے گا. خدا کرے میری یہ بات سب کے دل میں اتر جائے. تو اب آیت نمبر 4 میں وہی مفہوم ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، حبیب مکرم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک فرمائے، پہلے تو ڈانٹ دیا اللہ پاک نے، کہاں جا رہے ہو، کیوں میرے حبیب کو تکلیف دے رہے ہو، تب مانو نا. لیکن جب نہیں مانے، ڈھیٹ رہے، ابو جہلیت رہی، اتباع شیبہ، یہ سب پہلو رہے، یعنی نئے ماننے والے رہے. حضور کو غم ہوا ظاہری طور پر، حزن ہوا ظاہری طور پر. تو اب غوث پاک کا 2 لائن میں لفظ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. اور قبلہ دین اور کعبہ ایمان مدد آج ضرور اشارہ کریں. آپ کم سے کم ٹینشن فری ہم سب کو کر دیں، ہم سب کے گھر بار کو کر دیں، اولاد کو کر دیں. اور اگر یہ عذاب ہے
تو اللہ سے کہوا کر کے اٹھوا لیجئے، اور اگر یہ وبا ہے تو محفوظ کی دعا کر دیجئے، اور اگر سازش ہے تو بے نقاب کروا دیجئے، سازشی کو بے نقاب کروا دیجئے۔ آپ کے پاس ہم نے سنا ہے کہ مہینوں کی جو گنتیاں ہوتی ہیں وہ سب آپ کے پاس آ کر کے پورا بایو ڈاٹا پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی عظمتوں، برکتوں، سعادت کی ہر درجات میں صبح و شام بلندی دے۔ آپ ہمارے لیے کیجئے، اپنے نانا کی امت کے لیے کیجئے، اپنے قادریوں کے لیے کیجئے۔ خیر، غوث پاک دیکھیے واو کی تفسیر 2 لائن میں فرما رہے ہیں، وَبَعْدَمَا بُعِثْتَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ لِإِرْشَادِ أَهْلِ الضَّلَالِ وَتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ إِلَيْهِمْ فَلَكَ أَن تَتَصَبَّرَ عَلَى الْمَتَاعِبِ وَالْمَشَاقِّ الْوَارِدَةِ فِي حَمْلِهَا۔ واو، پوزیشن دے کے جب کوئی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے پیٹھ تھپ تھپا دے، کیا کہنا۔ جیسے آپ ٹیچر ہیں، کسی بچے کو آپ پڑھاتے ہیں، 3 کو پڑھایا، 1 فیل ہو گیا، فیل ہونے والے پر آپ ہاتھ دھر دیں اور کہیں میں ہوں نا، ٹینشن مت لو۔ اوہو، کیا کہنا ہے۔ فیل ہونے والے، کم نمبر لانے والے، مطلب ایک ذمہ دار جو ہے اگر کہہ دے میں ہوں نا، بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تکلیف امت کا ہو، کون ان کو تسلی دے؟ ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، خالق کائنات ہی ہے۔ دیکھیے اللہ کے جلیل قدر ولی غوث اعظم سلطان الاولیاء واو کی تفسیر میں کہتے ہیں، بعد اس کے کہ آپ کو بھیجا گیا اے اکمل رسول اہل ضلال کے رشد و ہدایت کے لیے، اہل ضلال گمراہ لوگوں کے لیے، اہل توحید نہیں، اہل ضلال، ضلال ضاد لام الف لام، اہل ضلال گمراہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ فلک ان تتصبر، تو ان راہوں میں کلیئر کر دوں میرے حبیب کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے یا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صبر کریں علی المتاعب والمشاق، جتنی بھی مشکلات آئے، جتنی بھی پریشانیاں اور مشقتیں آئے، ان تمام پر آپ صبر کریں۔ کیوں کہ یہ راہ بڑی پرخطر ہے، رب دینے والا کہہ رہا ہے، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ آج کتنا انٹیلیجنٹ استاذ کیوں نہ ہو، میتھمیٹکس کا امتحان دیتے وقت پسینے آ ہی جاتے ہیں کہ نہیں؟ واہ، تو ان راہوں میں جو مشقتیں پریشانیاں آنے والی ہیں، اللہ کا ان تتصبر، آپ کی شان یہ بتا رہا ہوں میں کہ آپ صبر کرنا۔ واو، میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ پاک سے، اللہ تو قدرت والا ہے نا، یہ کہہ دیتا کہ میں دور کروں گا، یہ نبی ہی کے حوالے کیوں دے دیا؟ اوہ، جواب ملا۔ یہ دیکھیے اے امت محمدیہ، تمہارے سامنے بھی جب مشقتیں آئے تو عظمت والے نبی کو یاد کر لینا۔ میرے امام کہتے ہیں، بڑے اچھے جملے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، نثار بولے تو قربان ہونے والے، یعنی آپ ہم الحمدللہ، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو یا عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آپ یہ روایت سنے بھی ہیں، یہاں تک کہ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو اللہ پاک نے اب فرشتے کی شکل میں انسان کے لبادے میں فرشتے کو بھیجا، کوئی آئے، حضرت عباس میں سے یا کوئی آئے، اور آنے کے بعد پوچھا اے عبداللہ تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ عربی کا جملہ ہے ایو شیء یا ایو رجل احب الیک، اذکر ای رجل احب الیک، اس کو یاد کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی تو اللہ کو یاد کرو، آج دنیا یہی تو کہہ رہی ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں، لیکن وہاں کیا دیکھیے، پیمانہ دیکھیے، اور سارے ڈاکٹر آئی ایم سوری بول دیے ہیں۔ امت محمدیہ سمجھنا، تم اپنی اصل سے جڑ جاؤ نا، انشاءاللہ سارا غم کافر ہوگا۔ دیکھیے وہاں پر بھی یہی ہے، ڈاکٹر نے آئی ایم سوری کہہ دیا،
جیسے ہی یہ جملہ ان کا پورا بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اسی وقت آواز دیتے یا محمد، اتنے زور سے وہ بولتے ہیں کہ بول کر اس طرح اٹھ جاتے ہیں کہ لگتا کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ ہم اپنی اصل سے جڑ جائیں، بس اصل سے جڑ جائیں۔ ہماری اصل یہ ہے، وہ مداوع ہے ہمارے لیے، دوا ہے ہمارے لیے۔ کوئی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نازل نہیں کیا جس کی دوا میرے مصطفیٰ نہ ہو۔ دافع البلا ہیں، والوبا ہیں، والقحط ہیں، والمرض ہیں، والالم ہیں۔ اب کیا ہے؟ کوئی ایسا مرض نہیں، کوئی ایسی علم تلی تکلیف نہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوا نہ کرے، جو دفع نہ کرے، دور نہ کرے۔ اللہ پاک نے بنایا، ضرورت ہے کہ ہم اسے سمجھیں۔ اچھا، یہ واقعہ کن کے ساتھ پیش آیا؟ جو اصول الاولیاء ہیں۔ صحابہ تو اصول الاولیاء ہیں، ارے درجے جو بھی ہو، لیکن نفس صحابیت ولایت کی سب سے اعلیٰ کڑی ہے۔ نفس صحابیت، کیونکہ یہ چیپٹر کلوز ہے۔ جس طرح نبوت کا سلسلہ ختم، ایسے صحابیت نہیں۔ حضور کا جمال دیکھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ولایت میں سب سے اچھا ایک اور بات، ولی کی یہی تو تعریف ہے کہ جسے دیکھنے سے خدا یاد آئے، جسے دیکھنے سے خدا یاد، یعنی دیکھنے کی بات کہی تو اب رسول پاک نے تو فرمایا جس نے مجھے دیکھا، تو اس سے بڑی ولایت کیا ہوگی؟ اب ہو گیا تو کلیئر ہو گیا ہے۔ وہاں تو اب شک و تردد نہیں، یہاں تو واو تعجب بھی نہیں، یقین کر لو کہ ہم نے دیکھ لیا خدا کو۔ اوہو، تو صحابیت سب سے اعلیٰ ولایت۔ اب آپ غور کریں، وہاں یہ ہو رہا ہے یا محمدہ، اوہو، ہمارے پاس تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم اپنے آقا کو پکارے ہیں، کوئی چارہ ہی نہیں۔ اللہ پاک ہماری عظمت رفتہ کو بحال کر دے عقیدے کے باب میں۔ ہمارا عقیدہ انتشار زمانہ، رفتار زمانہ، مشاغل زمانہ نے لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ ہم سب کوشش کریں کہ ہماری اصل ہے تمام تکلیفوں کو دور کرنے کی بارگاہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا ہم سب کو یہ فکر سلیم اور عقل صحیح سے نوازے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیے ان یکذبک، تو آپ صبر کریں میرے حبیب، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہ لوگ سے مراد غوث پاک، ہؤلاء الضالون، یہ وہ گمراہ، بعدما دعوتہم الی الحق، بعد اس کے کہ آپ نے انہیں حق کی دعوت دی ہے۔ فتأس باخوانک الرسل واصبر علی اذی تکذیبہم۔ اچھا، کیا کہنا۔ تو ایسا کریں، دیکھیں اللہ پاک اپنے حبیب پر آیت نازل کر رہا ہے، مگر اس آیت کی ترجمانی غوث پاک سے سنیے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یعنی قادریوں سے غوث کہہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، یعنی غوث پاک کہہ رہے ہیں، دیکھیے گا خدا کی بولی غوث پاک، اے میرے حبیب اپنے ان بھائیوں کو یاد کیجئے جو پیغامبری سے سرفراز ہوئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ اذی تکذیبہم، اور ان لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا تو تکلیف ہوئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یاد کر لیجئے، آپ بھی صبر کریں گے، آپ تو اور زیادہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو تمام رسولوں کی عظمت آپ کے اندر ہے، تو تمام رسولوں کا کمال، تمام رسولوں کا پوزیشن، یہ تو دکھنا کیا کہنا۔ فقد کذبت رسل، تو بڑے بڑے کثیر رسولوں کو جھٹلایا گیا، من قبل، آپ سے پہلے، فصبروا علی ما کذبوا، ان لوگوں نے صبر کیا جھٹلانے اور تکذیب پر، وَأُوذُوا، یہ دیکھیے گا سب سے اہم بات کہ کبھی کبھی خاص طور سے عورتوں کے فون آتے، کب تک صبر کرنا؟ تو عورتوں کو تو جواب دے دیتا ہوں کہ مرتے دم تک صبر کرنا۔ اب اس کا کوئی ہے نہیں، کیونکہ صبر عبادت ہے، اور عبادت سے کب چھٹکارا ملے گا؟ کوئی بول سکتا ہے کہ کب تک عبادت کرنا؟ یہ کب تک ہے نہیں، دنیا عبادت گاہ ہے، عمل گاہ ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اوپر لکھ دیا نا میں نے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور وہاں انعام۔ تو یہاں ہم کو کام کرنا، اس لیے کب تک، جب تک نہیں پوچھنا۔ خیر، اب وہی بات کر، اوذو، ان تمام رسولوں کو، پیغامبروں کو ایذا پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی،
سب سر فہرست معلوم ہے، حضرت موسیٰ کو کیا کیا نہیں الزام، حضرت عیسیٰ کو کیسا کہ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آئی، یہ اعلان دیکھیے آئی۔ وہم قد علموا انہ الی اللہ، نہیں، قد علموا انہ الی اللہ الواحد الاحد القادر المقتدر علی الانعام والانتقام لا الی الوسائل والاسباب العادیہ۔ واہ 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 واہ۔ اور وہ سب کے سب جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے، وہ سب کے سب اس اللہ کی طرف جو واحد ہے، یکتا ہے، قدرت والا ہے، انعام بھی دینے پر اور انتقام بھی لینے پر۔ ان تمام رسولوں نے ان کی طرف یہ عقیدہ رکھا کہ جانا ہے اللہ ہی کی طرف۔ کیوں؟ ترجع الامور، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو میں معاملات کو کیوں ان تکلیفوں کا ذریعہ بناؤں؟ یہ معاملات جب خود اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہوتا تھا، یہ ایمان ہوتا تھا۔ ان تکلیفوں اور ایمان کی بنیاد پر آج کے اس حساب پرفتن پہلو میں یہی کہوں گا کہ خدا کو ڈھونڈیے اپنے اندر، خدا کے رسول کی رضا کو تلاشیے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے۔ یہ فکر جو ہے سب کو نہیں ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن ہونے، اسٹے ہوم، یہ سب کے جو جملے کہے جا رہے ہیں، یہ کس کے لیے کہے جا رہے ہیں؟ کہنے والے کا فائدہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ لوگ بے احتیاطی کے شکار ہیں، بے تدبیری کے شکار ہیں۔ میں بس ایک لفظ میں ان لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ محفوظ فرمائے، کہ جان صرف تمہاری نہیں ہے، تمہاروں کی ہے، تم اپنی نہیں ہے، تم اپنوں کی بھی ہے۔ تمہاری ایک جان سے کئی جان کنیکٹ ہے، اس لیے اپنی بھی حفاظت کرو آپ، خدا کی رضا کے لیے، رسول کی خوشنودی کے لیے۔ صحابہ کرام کیوں سب کچھ چھوڑ دیتے نبی کے لیے، اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے؟ تکلیف ہوتی بھی تو آیت اترتی، میرے حبیب لا تحزن ان اللہ معنا، کہیے ابو بکر صدیق سے کہ مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب آپ اٹریکشن، آپ کی توجہ، آپ کی انابت، آپ کا رجوع الی اللہ و الی الرسول ہوگا، تو پھر اللہ پاک ایسا ہے ہی نہیں، خود فرماتا جو میری طرف توجہ کرے گا میں اس کی طرف کرم فرماؤں۔ تواب بندوں کی بھی شان ہے، تواب ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو، اور تواب اللہ کی بھی شان ہے، انہ کان توابا۔ میں ابھی جو پڑھ رہا تھا تو دماغ میں ابھی دیکھیے ریلیٹڈ بات، تو تواب اللہ بندوں کی بھی شان اور تواب اللہ کی بھی شان۔ تو اب یہاں پر کیا فرق ہوگا؟ تواب کہتے ہیں گناہوں سے رجوع کرنے والے کو بندے بولتے ہیں، اور فضل کے ساتھ توجہ دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ وہاں توجہ ہی ہے، جیسے کہ جب گناہ کر لیتے ہیں تو ہم توجہ ہی تو دے رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یہاں پر بھی توجہ ہے، اور وہاں بھی دیکھیے توجہ، یہاں گناہوں سے توجہ ہے، وہاں فضل کی توجہ ہے۔ تو آپ خدا کے فضل کی توجہ کے منتظر مت رہیے، گناہوں سے رجوع کر لیجئے، وہ تواب ہے۔ آپ پہلے تواب بنیے، آپ مستغفر بنیے، آپ استغفار کیجئے، آپ توبہ کیجئے، آپ رجوع کیجئے، آپ انابت لائیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے جب وعدہ کیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کہ اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جائیں گے، تو آپ معاملات، حالات، تقاضے، یہ سب سے متاثر نہ ہوئیے، اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق خود کی حفاظت کیجئے، کردار و عمل کو سنواریے، گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اللہ تواب آپ پر رجوع فرمانے والا ہے، یقیناً فرمائے گا، وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ مخلوق ہیں، خالق ہے، آپ مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ تو یہ سب کچھ تو اللہ پاک آپ ہی کے، لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب آپ کے فائدے کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کو لینا ہے توحید کے آئینے میں، رسول کی رضا کے آئینے میں، جیسا اللہ کے رسول نے کہا اس آئینے میں لینا ہے۔ اپنا سینس، اپنے دماغ سے کوئی کام ہرگز ایسا نہ کیجیے جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا اللہ اور رسول کردار و عمل سے ناراض ہیں، اسی لیے یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اپنے کردار و عمل کو سنوار لیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ
آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے، خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے اور چاہنے والوں میں ہمیشہ قائم دائم رکھے، جو ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں پروردگار اپنی گرفت میں لے لے یا انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ عطائے رسول کے صدقہ طفیل میں مولا ہم سب کو بھی کرم سے نواز دے، فضل سے نواز دے، اور اس وبائی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، خاص طور سے فکر میں صحت سلامتی نصیب فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔